میرے عزیز، حوصلہ افزائی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے. حوصلہ شکنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو منع کریں. کوئی شخص اچھا بھلا ہے اور جان بوجھ کر بھیک مانگتا ہے تو اسے بالکل نہ دیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ اسے کام کاج کی عادت پڑے. لیکن اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہترین عمل کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. جیسے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. ہم دونوں معاملات کے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے، بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں. حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کیونکہ کنجوس ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. حوصلہ شکنی کریں، پتہ چلے آپ طاقتور ہیں، بزدل نہیں ہیں. حوصلہ افزائی کریں، پتہ چلے کہ آپ سخی ہیں، کنجوس نہیں ہیں. یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہ نکمے آدمی کو بھی کام کا بنا دیتی ہے. اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے، تو نے کر جانا ہے. لیکن حوصلہ شکنی، بچہ فیل ہو گیا، یہ ابھی گزشتہ دنوں ریزلٹ آیا میٹرک کا، تو وہ اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں اور خودکشی کر لی. تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتا چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے. وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کدی کامیاب ہو سکتے. مینوں پہلو ہی پتا سی، میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا. وہ باتوں کی جو چبھن اسے ریزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی. سارے بچے ذہین نہیں ہوتے، سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے. کئی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس بچے نے بیچارے نے اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا. دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا. اس کو کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا. اس بچے نے بیچارے نے چھلانگ لگا دی. حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے. حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں. حوصلہ افزائی کریں. یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لہم اجر غیر ممنون. اور یہ سورہ والتین میں بھی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم. تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا. فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے. کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن نے کی، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس کس طرح مالک کریم نے نوازا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس، کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ، لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے، کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے، ان کا ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیے، اور جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا۔